دوستو، ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیم کے درخت کے نیچے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے تھے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھا رہے تھے ان سب کی آواز کو پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز الگ تھی۔ تبھی تو مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ان کے سامنے تقریباً 7-8 سال کا ایک لڑکا اپنا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ، اکیلے آئے ہو کیا؟ کوئی اماں ابا ساتھ نہیں آئے؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو پھلانگتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور مولانا صاحب کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانا صاحب کے اگلے سوال کا منتظر تھا۔ مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنے شاگردی میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس کے معصوم سے سرانے میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی عبادت تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے کہ کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور بولا کہ اصل میں مولانا صاحب اس سامنے والے جنگل کے پیچھے کے گاؤں سے آیا ہوں جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پچھلے مہینے میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر بھی تہس نہس ہو گئے تھے، ہمارا گھر بھی اس میں ڈوب گیا تھا۔ اس طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جب ان کی یہ بات سنی تو حیرت سے بولے کہ لڑکے، تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کانٹ سے تو 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا جی میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے چھڑی سے ڈانٹ دی اور پھر بچے سے کہنے لگے کہ اچھا بچے، تم آج سے خود کو ہمارے شاگردی میں سمجھو، اور ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا جی میرا نام مراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہنسنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے تھے اور انہوں نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا سالن مل جائے تو میرے واسطے اسے ایک کٹورے میں ڈال لینا، دال ساگ تو مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا اور جلدی سے بولا کہ مولوی صاحب آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بنا لیتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں پانی تو آ گیا، پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے کہ تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے یہاں سے اچھا کھانا آ ہی جائے گا، جمعرات ہے نا، اس لیے۔ اس کے بعد اس نے اس لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے طلباء رہتے تھے وہاں پہنچا دیا اور وہ بچہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو بھی گیا۔ تو دوستو، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام مراج الدین تھا وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ
बड़ा ही अच्छा था। उसने कायदा 1 हफ्ते में ही पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान मुक़द्दस को पूरा कर लिया और उसके बाद कुरान पाक को हिफ्ज़ भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बहुत हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके हैं, मगर ऐसा हाफजा, ऐसी रवानी कभी देखने और सुनने भी नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो हड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या और कोई मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर अपना ये ख्याल भी जाहिर ना होने दिया। वो सोचते थे कि वो इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ना जाए। वो बच्चा अब तो हाफिज कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी ना की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज्यादा मुर्गन खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस होने लगे। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन हींग भी खत्म हो चुका था और दोबारा मंगवाने का मौका ना मिला। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कराह रहे थे और कह रहे थे कि अरे कोई है जो मुझे जरा सी हींग ला के दे। मिराजुद्दीन ने सोचा कि उस्ताद साहब तो तकलीफ में है, अगर उनकी बर वक्त मदद ना की गई तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत को कबूल ना फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जाए नमाज लपेट कर ताक में रखी और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा कि मौलवी साहब, आपको हींग मैं ला दूं? मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम कहाँ से लाओगे? इतने जरा से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी हो रही है। मिराजुद्दीन ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने काम जब चाहूँ कर लेता हूँ, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मौलवी साहब पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और नन्हा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा कि अगर तुम जिद पकड़ के बैठे हो तो ठीक है, लेकिन बाहर ज्यादा मत जाना। ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लेना, कह देना कि मौलवी साहब मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे कि इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा था, वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में पशेमान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो मौलाना साहब उससे आगे क्या सोचते। इतने में अचानक से दरवाजा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया, और हैरत की बात तो ये थी कि बाहर कोई तेज हवा और बारिश का नाम व निशान तक ना रहा। हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो छाता या बरसाती कपड़े पहनकर नहीं गया था और वापस भी चंद मिनटों में आ गया था, और सबसे बढ़कर ये था कि उसके हाथ में हींग तक मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी हैरत को छुपाते हुए कहा कि क्यों बेटा, ले आए हो हींग? उसने कहा, जी मियाँ, ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि कहाँ है? तो फिर मुझे क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लाए? मुझे दो। मिराजुद्दीन ने कहा कि मैंने बाहर सेहन में रख दी है, आप मेरे साथ चलकर देख लो और जितना चाहे ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया
کہ اب میں باہر جا کر صحن سے خود ہی اٹھا کر لاؤں؟ جب اس دکاندار سے لے ہی آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا، ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا اور مولوی صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صحن ہینگ سے پورا بھرا ہوا تھا۔ ہینگ لا کر استاد کی خدمت، یعنی صحن میں ہینگ کی بوریاں ہی بوریاں تھی۔ شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر استاد کی خدمت حاضر کر دی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے کہ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا، جی میاں جی، آپ کا خیال تو بالکل درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں میں تھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا اور برابر معافی کے درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور گلے لگا لیا اور اس نے بتایا کہ اسی نیم کے درخت پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں پر میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، پھر میرا بھی دل چاہا کہ شاگردی میں آ جاؤں۔ مولوی صاحب جو بغور اس کی بات سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، اچھا اب تو تمہارا مقصد بھی پورا ہو چکا ہے اور تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ اب تو چھٹی کر اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے میری بات کو نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ جس استاد نے اسے علم سکھایا، ان کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا، اس لیے وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں پوری رات رلاتی رہی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو سالوں سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جن دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ مولوی صاحب تعویذ گڑھنے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں پر ہسٹریان کا دورہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کے داستانے سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکے پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا اور لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور لڑکی بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر بعد پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین، تو تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا؟ یہ بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کرنے کے
کتنا بڑا گناہ ہے، تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو یقیناً اس کی سزا دوں گا، تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بوتل میں بند کر دینا پڑے گا۔ معراج الدین چونکہ ایک جن زادہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار اس دنیا سے لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اس سے پہلے والے کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات 4 پائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی اور کو بلایا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی اور اس نے واقعی مجھے ایک بوتل کے اندر بند کر کے قید کر کے دبا دیا تھا۔ وہ تو میری لگن تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا، اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی ہے، تو میں آپ کی ضرور زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھ سے بس آخری بار قدم بوسی کا موقع دے دے۔ میں اپنے استاد کے قدموں کے خاک پلکوں میں لگانا چاہتا ہوں اور آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی اور مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو دوستو، یہ قصہ تھا ایک مولوی صاحب اور ایک جن کے بچے کا واقعہ۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔